اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد. الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف علوم کی ماں ہے تو نحو اس کا باپ ہے. اس لیے عربی گرامر سیکھنے کے لیے جتنی نحو کی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت صرف کی ہے. صرف اور نحو لازم و ملزوم ہیں. ان دونوں کو جانے اور سیکھے بغیر عربی گرامر نہیں سیکھی جا سکتی، اور عربی گرامر کو سیکھے بغیر قرآن اور حدیث کا سمجھنا مشکل ہے. صرف کیا ہے؟ اصل میں تو صرف کا لغوی معنی پھیرنا یا پھرنا کے ہوتے ہیں. چونکہ اس علم میں کلمات ایک شکل سے دوسری شکل میں اور ایک حالت سے دوسری حالت میں پھرتے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام علم الصرف رکھا گیا ہے. لیکن ہر زبان کے اہل زبان کے نزدیک بھی، ہر اہل علم کے نزدیک بھی اس علم کی تعریف ہوتی ہے. تو صرف کا لغوی معنی اہل لغت کے نزدیک تو اس کا معنی پھیرنا کے ہیں، لیکن جو اہل صرف ہیں انہوں نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ صرف اس علم کو کہتے ہیں جس سے ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے بنانے کا قاعدہ معلوم ہو، اور کلمے کی گردان اور تبدیل و تعلیل معلوم ہو. یعنی کلمہ ایک کلمے سے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کیسے بدلا، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بنا. مثلا ضربا، ضربا سے بنا ضربا، تو کیسے بنا کہ اس کے آخر میں جب الف تثنیہ ضمیر لگا دی تو یہ ضربا سے ضربا بن گیا. تو ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ بنانے کا قاعدہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ علم صرف سے. کلمے کی گردان یعنی ایک جیسے کلمات کو ایک ہی فلو میں پڑھنا مختلف تبدیلیوں اور حالتوں کے ساتھ، تو یہ گردان ہوگی. جیسے ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، یہ کلمے کی گردان ہے. یہ بھی کلمہ اپنے گردان کی حیثیت سے علم صرف میں ہی جانا جائے گا. اور تبدیل و تعلیل معلوم ہو، یعنی اس میں کیا تبدیلی ہوئی. جیسے مثال کے طور پر پڑھتے ہیں قالا، تو قالا اصل میں قوالا تھا، پھر ایک قاعدے کے تحت یہ قالا ہو گیا. تو یہ تبدیلی بھی علم صرف نے ہی بتائی. تو علم صرف کی تعریف یہ ہوئی کہ صرف اس علم کو کہتے ہیں جس سے ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے بنانے کا قاعدہ معلوم ہو، کلمے کی گردان اور تبدیل و تعلیل معلوم ہو. تو علم صرف کا موضوع کیا ہوگا کہ ہر علم کو جاننے سے پہلے اس کا موضوع جاننا ضروری ہے. تو علم صرف کا موضوع کلمہ ہے. حالانکہ علم نحو کا موضوع بھی کلمہ اور کلام ہے، اور علم صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن نحو میں دوسری حیثیت سے اور صرف میں دوسری حیثیت سے. تو علم صرف میں جو کلمہ اس کا موضوع ہے وہ گردان اور تبدیل و تعلیل کی حیثیت سے. تو گویا علم صرف کا موضوع ہوا کلمہ، گردان اور تبدیل و تعلیل کی حیثیت. علم صرف کی غرض کہ اسے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ گردان اور تبدیل میں خطا سے بچنا. یعنی جب ہم کلمہ میں تبدیلی کریں گے اور ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنائیں گے اور جب اس کی گردان کریں گے تو اس میں خطا سے، کسی غلطی سے بچنا. لفظ کی تعریف. لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ به الانسان، وہ شے جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے وہ لفظ کہلاتا ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمارے منہ میں گوشت کا ایک لوتھڑا زبان ایسی رکھتی ہے کہ جب یہ منہ کے مختلف حصوں سے ٹکراتی ہے تو الفاظ ادا ہوتے ہیں. تو گویا ما یتلفظ به الانسان، وہ شے جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے. لفظ کی دو قسمیں ہیں کہ جو ہمارا منہ سے باہر آ رہا ہوگا، جو زبان سے تلفظ ہو رہا ہوگا، وہ جب باہر آئے گا لفظ، وہ یا تو اپنے اندر کوئی معنی رکھے گا یا نہیں رکھے گا. جیسے ہم نے کہا زید، روٹی، دیوار، اور جب ہم نے کہا یہ دیوار کے پیچھے سے آواز کیسی آ رہی ہے،
तो अब इसमें दीवार का तो कोई माना है लेकिन दीवार का कोई माना नहीं। अरे पानी वानी तो पिला दो, तो पानी का तो कोई माना है लेकिन वानी का माना नहीं। तो या तो लफ्ज अपने अंदर कोई माना रखेगा, वो लफ्ज मौजू कहलाएगा, या फिर उसका कोई माना नहीं होगा, वो लफ्ज मुहम्मल कहलाएगा। फिर लफ्ज मौजू की दो किस्में होंगी, यानी वो लफ्ज जो अपने अंदर कोई माना रखेगा उसकी दो किस्में होंगी कि या तो वो अकेला होगा या फिर मुख्तलिफ मुफरदात से मिलकर बनेगा। अगर अकेला होगा तो मुफरद वो अकेला लफ्ज जो एक ही माना पर दलालत करे, जो एक ही माना को बताए, जैसे कातिबुन, मस्जिदुन, बैतुन। और मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो या दो से ज्यादा मुफरदात से मिलकर बने। गोया मुरक्कब वो है जिसमें दो या दो से ज्यादा कलिमात हों या मुफरदात हों, जैसे ज़ैदुन कातिबुन, ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन आलिमुन। अब इसमें दो मुरक्कब हुए यानी दो मुफरदात हो गए, तो ये दो मुफरदात से मिलकर ये मुरक्कब हो गया। तो मुरक्कब वो लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा मुफरदों से मिलकर बने, या मुरक्कब वो जिसमें दो या दो से ज्यादा कलिमात हों, वो मुरक्कब है। तो इसका मतलब है कि या तो मुंह से जो लफ्ज निकलेंगे वो अपने अंदर कोई माना रखेंगे या नहीं। अगर मुंह से निकलने वाले लफ्ज का कोई माना होगा तो उसे लफ्ज मौजू कहेंगे। फिर लफ्ज मौजू की दो किस्में होंगी, या वो मुफरद होगा, अकेला होगा और एक ही माना को बताएगा, या फिर वो दो मुफरदात से या कई मुफरदात से मिलकर बनेगा। अगर एक ही होगा तो मुफरद होगा और उसी को कलिमा भी कहते हैं, या फिर कई मुफरदात से या कई कलिमात से मिलकर बनेगा तो उसे मुरक्कब कहते हैं।